مشہور عالم دین اور بزرگ گزرے ہیں 6ٹی صدی کے اندر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ المتوفیٰ 561 ہجری۔ ان پرسنالٹی کو بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث تینوں مکاتب فکر ان کو بزرگ مانتے ہیں اور ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ ہم بھی الحمدللہ ان کی وہ باتیں ایکسیپٹ کرتے ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق ہیں۔ یہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی مشہور کتاب بنیۃ الطالبین یہ بریلویوں نے بھی پرنٹ کی ہے، دیوبندیوں نے بھی اور اہل حدیثوں نے بھی پرنٹ کی ہے۔ خصوصاً بریلوی مکاتب فکر میں قادری سلسلے میں ان کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور بریلوی مساجد میں 11ویں شریف بھی پکا کر کھائی جاتی ہے۔ تو 11ویں والے پیر کی یہ کتاب ہے بنیۃ الطالبین۔ اس میں اب نماز کا چیپٹر کھول لیں تو ان کی نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے رفع الیدین کے ساتھ، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت۔ شیخ عبدالقادر جیلانی تو ساری زندگی رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور وہ اپنی کتاب بنیۃ الطالبین میں بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ لکھتے رہ گئے۔ اور یہ بات علماء کو پتہ ہے کہ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، لیکن عام عوام سے یہ بات چھپائی جاتی ہے۔ بلکہ اگلے دن میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو بریلوی مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ویڈیو میں اقرار کیا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت۔ اس ویڈیو میں انہوں نے اور بھی اماموں کے نام لیے، امام بخاری، امام مسلم کے، اور بیچ میں شیخ عبدالقادر جیلانی کا بھی نام لیا کہ وہ رفع الیدین کرتے تھے۔ بھئی رفع الیدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، آپ جا کے دیکھ لینا۔ امام بخاری ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام مسلم ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب ہوں گے کہ نہیں؟ ارے نیچے آ جائیں، حضور غوث العظم میرے اور آپ کے اور کل دنیا کے شیخ عبدالقادر جیلانی ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ یہ سب رفع الیدین کرتے تھے۔ ہم اپنے بریلوی بھائیوں سے گزارش ہی کریں گے کہ آپ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی 11ویں پکا کر تو کھاتے ہیں، تو کسی ایک 11ویں کے اوپر وہ دیکھ کے ساتھ ان کی کتاب بنیۃ الطالبین کھول کر ان کی نماز کا طریقہ بھی بتا دیں کہ وہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ جن کی ہمارے بھائی بریلوی بھائی 11ویں پکا کر کھا رہے ہیں اتنے سالوں سے، وہ نماز اس طریقے سے نہیں پڑھتے تھے جس طریقے سے یہاں پہ آج 11ویں کھانے والے پڑھ رہے ہیں۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو نماز کا طریقہ صحیح پتہ تھا یا پھر آج کے حنفی حضرات کو، کیونکہ وہ تو رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، اور آج کے حنفی حضرات تو نہیں کرتے، بلکہ الٹا یہ تانا دیا جاتا ہے کہ وہ مکھیاں مارنا ہے یا پہلے کرتے تھے بعد میں منسوخ ہو گیا تھا۔ تو میرا یہ سوال ہے، بلکہ سب کا یہ سوال ہے، سوچنے والی بات ہے کہ کیا شیخ عبدالقادر جیلانی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے 500-600 سال بعد اس دنیا میں آ رہے ہیں، کیا انہیں پتہ نہیں چلا کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا تھا؟ کیا آج کے لوگ زیادہ بہتر نماز پڑھ رہے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی سے؟ اور وہ بزرگ جن کے بارے میں ہمارے بریلوی حضرات کلیم کرتے ہیں کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کرام میں مرتبہ ہے، اسی طرح شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا اولیاء اللہ کے درمیان ان کا مرتبہ ہے، یہ بریلوی حضرات کلیم کرتے ہیں ان کے بارے میں۔ اتنے بڑے بزرگ یار، ان کو پتہ نہیں چلا کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا تھا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ کیا آج کے لوگ زیادہ سمجھدار ہیں پیرانے پیر سے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ پھر کہا جاتا ہے جی وہ حنبلی تھے، تو سر پھر آپ کیوں حنفی ہیں؟ انہوں نے بھی پوری تحقیق کے بعد ہی رزلٹ نکالا نا، ویسے تو وہ حنبلی نہیں تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اہل حدیث اہل سنت لکھا ہے بنیۃ الطالبین میں اپنی کتاب میں۔ تو پھر ہمارے بریلوی بھائی کیوں حنفی ہیں؟ کیوں پیرانے پیر کے طریقے کے مطابق نماز ادا نہیں کر رہے؟ رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کیوں ان کی مخالفت کر رہے ہیں؟ کیا ان سے زیادہ سمجھدار ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحیح دین کی تلاش میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہاں پہ کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں، یاد رہے کچھ لوگ، کہ بنیۃ الطالبین شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور یہ آخری ان کے پاس ہڑبا ہوتا ہے بھاگنے کا رفع الیدین سے۔ بھائیو، یہ انہی کی کتاب ہے، تواتر کے ساتھ علماء اہل سنت نے یہ کتاب ان کی لکھی ہے۔ امام ابن تیمیہ المتوفیٰ 721 ہجری، انہوں نے بھی اس کو شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب ڈکلیئر کیا۔ امام زاہبی نے بھی بنیۃ الطالبین کو شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب ڈکلیئر کیا ہے، یعنی بڑے بڑے ائمہ اہل سنت اس کتاب کو، خود امام احمد رضا بریلوی صاحب انہوں نے بھی شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب کو ڈکلیئر کیا بنیۃ الطالبین کو۔ جب امام احمد رضا بریلوی صاحب نے بات مان لی ہے کہ یہ بنیۃ الطالبین شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب ہے، تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ صرف ایک بندہ ہے حنفیوں میں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی،
المتوفہ 852 ہجری۔ انہوں نے کہا کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب نہیں ہے، لیکن خود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں شاہ مقدس حق دہلوی صاحب کا رد کیا ہے کہ انہی کی یہ بات کو پھینک دیا جائے، یہ کتاب جو ہے یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ہے، غنیۃ الطالبین۔ یہ امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا رد بھی کیا ہے، اور ساتھ ان کی کتاب غنیۃ الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی کو ڈکلیئر بھی کیا ہے۔ الحمدللہ دلائل بالکل ون سائیڈڈ ہیں، اگر بندے نے حق بات کو پہچاننا ہے تو اس کے لیے الحمدللہ یہ ویڈیو کافی ہوگی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے حق بات کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر کوئی جذبات میں میرے منہ سے کوئی بری بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، اور ہمیں کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔